अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार क्यों हो रहे हैं? हमारी जल्द क्यों अपनी लचक खो रही है? झुर्रियाँ क्यों नुमायाँ हो रही हैं? जोड़ों में दर्द क्यों होता है? और हर वक्त थका थका क्यों महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपका जिस्म अंदर से सुस्त हो रहा है और आपकी तवानाई कम हो रही है? इसका जवाब आपके किचन में मौजूद उस एक चीज़ में छुपा है जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं, चीनी यानी शुगर। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चीनी खाना छोड़ दो। हम सब जानते हैं कि मीठा कम खाना चाहिए। आज हम उससे एक कदम आगे की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जब शुगर आपके जिस्म के अंदर चली जाती है तो उसके बाद जो तबाही मचाती है उसे कैसे रोका जाए। हम बात करेंगे उन फॉरगॉटन विटामिन्स की और कुदरती कंपाउंड्स की जो आपके सेल्स को शुगर के इस खामोश हमले से बचा सकते हैं। ये सिर्फ वज़न या डायबिटीज़ का मसला नहीं, बल्कि आपके पूरे जिस्म के ढांचे को अंदर से कमज़ोर करने का मसला है। आज आप अपनी जवानी, तवानाई और सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। What happens when sugar enters our body? हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि शुगर सिर्फ वजन बढ़ाती है या डायबिटीज का सबब बनती है। हम जानते हैं कि हमने जलेबी खाई, ब्लड शुगर ऊपर गई और बस मसला खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी अधूरी है। शुगर का असली नुकसान वो नहीं जो बाहर से नजर आता है, बल्कि वो है जो शुगर आपके जिस्म के अंदर जाने के बाद मेटाबोलाइज होकर बनती है। जब शुगर हमारे सेल्स में जाती है तो वो एक ऐसी चीज़ में तब्दील हो जाती है जिसे साइंस की ज़बान में एजीईज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। इनका नाम इतना अहम नहीं है जितना इनका काम। ये स्टिकी यानी चिपकने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोचें जैसे आपने गर्म शीरे में कोई चीज़ डबो दी हो और वो सख्त और चिपचिपी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ये एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आपके जिस्म की प्रोटीन, फैट्स और यहाँ तक कि डीएनए के साथ जाकर चिपक जाते हैं। जब ये प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन अपना काम सही से नहीं कर पाता। हमारा जिस्म का ढांचा प्रोटीन पर खड़ा है। हमारी स्किन का कोलेजन, हमारे एंजाइम्स, हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स, ये सब प्रोटीन है। जब एजीज इन पर हमला करते हैं तो ये चीज़ें स्टिफ यानी सख्त हो जाती हैं। यही वजह है कि आपकी जिल्द अपनी लचक खो देती है, झुर्रियाँ नुमायाँ होने लगती हैं और आपके जिस्म के अंदर के निज़ाम भी सुस्त पड़ जाते हैं। ये एक खामोश तबाही है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को अंदर से कमज़ोर कर रही होती है। पाकिस्तानी खाने और एजी का ताल्लुक। हम पाकिस्तानियों को निहारी, पाया, बिरयानी और मीठे में गुलाब जामुन, जलेबी बहुत पसंद है। सोचें जब आप निहारी के साथ गरम गरम नान खाते हैं या बिरयानी का एक भरपूर प्लेट लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जिस्म में जाकर इन्हीं स्टिकी मॉलिक्यूल्स में बदल जाती है। आपकी स्किन जो पहले नरम और लचकदार थी वो कोलेजन के सख्त होने की वजह से झुर्रियों का शिकार होने लगती है। ये सिर्फ हमारी पसंदीदा ग़िज़ा नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के खाने का हिस्सा है जो हमारे जिस्म में एजीईज की मिकदार बढ़ा देती हैं। सिर्फ जल्द नहीं, आपकी रगों की लचक ख़त्म हो जाती है, जोड़ों की हरकत मुश्किल हो जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सब तब भी हो रहा होता है जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में होता है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म अंदर से तबाही का शिकार हो रहा है, लेकिन बाहर से आपको शायद फ़ौरन कोई अलामत नज़र ना आए। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। कार्बोनाइल स्ट्रेस, असली दुश्मन। साइंस हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान ग्लूकोज से नहीं बल्कि कार्बोनाइल स्ट्रेस से होता है। जब हमारा जिस्म शुगर को प्रोसेस करता है, ख़ासतौर पर जब हम स्ट्रेस में हों या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हों, तो हमारा जिस्म एक निहायत ही ख़तरनाक मॉलिक्यूल पैदा करता है जिसे मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल कहते हैं। ये मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल आम ग्लूकोज से कहीं ज़्यादा अग्रेसिव और तेज़ होता है। ये बहुत तेज़ी से एजीईज बनाता है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। हालांकि वो दिखने में सेहतमंद होते हैं, उनका जिस्म अंदर ही अंदर कार्बोनाइल स्ट्रेस से लड़ रहा होता है। इससे जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है।
انفلیمیشن صرف درد یا سوجن کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیمیکل سگنل ہے جو سیل کو بتاتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ جب یہ سگنل ہر وقت چلتا رہتا ہے تو سیل توانائی کم بناتے ہیں، انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور ریپیئر کا عمل سلو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو آپ کی صحت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور آپ کو ہر وقت تھکا تھکا اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پروسیس کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہم شوگر کے اس سٹیکی حملے سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سائنس نے 3 ایسے کمپاؤنڈز پہچانے ہیں جو اس تباہی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ نمبر 1، بینفوٹامین۔ اب آتے ہیں اس فارگٹن وائٹامنز پر جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، بینفوٹامین۔ یہ دراصل وائٹامن B1 کی ایک ایسی شکل ہے جو فیٹ میں حل ہو جاتی ہے۔ عام وٹامن B1 پانی میں حل ہوتا ہے اور جسم سے جلدی نکل جاتا ہے، لیکن بینفوٹامین جسم میں زیادہ دیر تک رہتا ہے اور سیلز کے اندر تک پہنچتا ہے۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ نہایت دلچسپ ہے۔ یہ شوگر کو ان خطرناک راستوں پر جانے سے روک دیتا ہے جہاں وہ AGEs بنتی ہیں۔ یہ گلوکوز کو ان راستوں پر موڑ دیتا ہے جو نقصان دہ نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، AGEs کم بنتے ہیں۔ دوسری بات، سوزش کم ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، مائٹوکانڈریا جو ہمارے سیل کا پاور ہاؤس ہے، بہتر کام کرتا ہے، جس سے آپ کو زیادہ توانائی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سائنس میں ثابت شدہ ہے کہ بینفوٹامین ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جنہیں شوگر کی وجہ سے نروز کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے یا جن کا میٹابولزم سست ہو گیا ہو۔ اس کی عام ڈوز 150 سے 300 ملی گرام روزانہ ہے اور اسے کھانے کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ بہتر جذب ہو سکے۔ نمبر 2، کارنوسین۔ کارنوسین ایک چھوٹا سا مالیکیول ہے جو 2 امینو ایسڈز بیٹا ایلانین اور ہسٹیڈین سے بنتا ہے۔ ہمارا جسم اسے قدرتی طور پر بناتا ہے، خاص طور پر ہمارے دماغ اور مسلز میں۔ کارنوسین کا کام ایک باڈی گارڈ جیسا ہے۔ یہ خود کو شوگر کے ان خطرناک بائی پروڈکٹس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ ان ری ایکٹیو مالیکیولز کے ساتھ خود چپک جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے اہم پروٹینز اور DNA کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سائنس میں اسے سیکریفیشل ہٹ کہتے ہیں، یعنی خود قربانی دینا تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتا ہے، خاص طور پر میتھائل گلائیوکسال جیسے تیز اور نقصان دہ مالیکیول کے خلاف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خون کارنوسین کو بہت تیزی سے توڑ دیتا ہے، اس لیے اگر آپ اسے سپلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں تو اس کی مقدار اہم ہے۔ عام طور پر لوگ 500 سے 1000 ملی گرام لے لیتے ہیں۔ اسے کھانے سے ہٹ کر لینا بہتر ہے تاکہ یہ صحیح سے جذب ہو سکے اور آپ کو اس کے بہترین نتائج مل سکیں۔ نمبر 3، لوٹولن اسٹیبلائزر۔ لوٹولن ایک پلانٹ کمپاؤنڈ ہے جو سیلری یعنی اجوائن، پارسلے اور مختلف جڑی بوٹیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کام کارنوسین اور بینفوٹامین سے تھوڑا الگ ہے، لیکن اتنا ہی اہم ہے۔ کارنوسین AGEs کو بنانے سے روکتا ہے اور بینفوٹامین ان کے راستوں کو موڑ دیتا ہے، جبکہ لوٹولن ان AGEs کو بننے کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کرتا ہے۔ جب AGEs ہمارے سیلز کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ سوزش کا ایک بلاسٹ پیدا کرتے ہیں۔ لیوٹولن اس راستے کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں شوگر کی وجہ سے AGEs بن گئے ہیں تو لیوٹولن کی وجہ سے وہ اتنی تباہی نہیں مچا پائیں گے۔ یہ آپ کے جسم کے سسٹم کو سٹیبلائز کرتا ہے اور سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی ڈوز عام طور پر 50 سے 100 ملی گرام روزانہ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ فیٹ سالوبل ہے، اس لیے اسے تھوڑے سے فیٹ جیسے دیسی گھی یا پھر زیتون کے تیل کے ساتھ لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ یہ جسم میں بہتر طریقے سے جذب ہو سکے۔ آپ اسے قدرتی طور پر اپنی غذا میں جیسے اجوائن ہے اور پارسلے ہے شامل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سپلیمنٹ بہت طاقتور ہے، لیکن یہ کوئی جادو کی گولی نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک صرف مٹھائی اور پراٹھے کھائیں اور سوچیں کہ بینفوٹامین سب ٹھیک کر دے گا۔ ہمیں میٹابولک پریشر کو کم کرنا ہوگا۔ میٹابولک پریشر تب بڑھتا ہے جب آپ کا بلڈ شوگر بار بار اوپر نیچے ہوتا ہے۔ آپ کے جسم میں ضروری وٹامنز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے، اور جب آپ ہر وقت کرونک سٹریس میں رہتے ہیں تو یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کارٹیسول پیدا کرتا ہے جو شوگر کو مزید ری ایکٹیو بنا دیتا ہے
اور ایجیز بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اس لیے صرف چینی کم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جسم کی شوگر کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔ اپنی غذا میں پروٹین بڑھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، نیند پوری کریں اور تھوڑی بہت روزانہ سیر ضرور کریں تاکہ آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہے۔ یہ سب مل کر ہی آپ کو ایک مکمل صحت دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوگر کا نقصان صرف کیلوریز تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے ڈھانچے کو اندر سے تباہ کرتی ہے، ہماری پروٹینز کو سخت کرتی ہے اور ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا بناتی ہے۔ ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس اور میتھائل گلائیکسول وہ خاموش دشمن ہیں جو ہمارے سیلز کو سٹکی بنا دیتے ہیں اور سوزش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن بینفوٹامین، کارنوسین، لیوٹیلن جیسے کمپاؤنڈز ہمارے پاس ایسی ڈھال ہیں جو اس نقصان کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کے جسم کو اندر سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مقصد ایجیز کو بالکل ختم کرنا نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے، بلکہ ان کا بوجھ کم کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ جب آپ شوگر کو اس نئے نظریے سے دیکھیں گے تو اسے مینج کرنا اور اپنی جوانی اور توانائی کو برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔